اصحاب فروز کی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں چوتھی جہت کی طرف. اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. پہلے ہم نے پڑھا تھا باپ ماں کی اولاد، وہ تو بنے تھے بہن بھائی. اب ہم نے دیکھنا ہے میت کے جو دادا ہے نا اس سے جو اولاد ہے. اب دادے سے اولاد کیا ہوگی؟ دادا. اب میت کے فروق ہیں، ایک دفعہ آ جاتا ہے دادا اور دادی، دوسرے دفعہ آ جاتا ہے نانا اور نانی. یہ چوتھی جہت ہے. دادا اور دادی سے جو نکلیں گے وہ چچے ہوں گے، پھوپھیاں ہوں گی. نانا اور نانی سے جو جڑیں گے وہ ماموں اور خالہ ہی ہوں گی. جیسے بھائی اور بہنیں تین قسم کے تھے، اس طرح چچے بھی تین قسم کے، پھوپھیاں بھی تین قسم کی. حقیقی چچا، الاتی چچا، اخیافی. جو باپ کا سگا بھائی ہوگا حقیقی چچا، الاتی بھائی ہوگا الاتی چچا، اخیافی بھائی ہوگا اخیافی چچا. جو بہن کے اپنا باپ کی سگی بہن ہوگی حقیقی پھوپھی، الاتی ہوگی تو الاتی پھوپھی، اخیافی ہوگی تو اخیافی پھوپھی. تو ہمارے پاس کتنے بنے؟ بنیادی طور پر ہم یہ لکھ لیتے ہیں حقیقی چچا، الاتی، اخیافی چچا. اس طرح ہم لکھ لیتے ہیں حقیقی پھوپھی، الاتی، اخیافی پھوپھی. نانا سے جو بنے گے وہ بھی اسی قسم کے ہی ہیں. وہ کیا ہوں گے؟ ماموں، حقیقی ماموں، الاتی ماموں، اخیافی ماموں. خالہ، حقیقی خالہ، الاتی خالہ اور اخیافی خالہ. اب کتنے رشتے آئیں گے؟ تین قسم کے چچے، تین قسم کی پھوپھیاں 6، تین ماموں، تین ہی خالیں. 12 قسم کے رشتے یہ دادے دادی اور نانا نانی سے نکلیں گے. ان میں ہم نے دیکھ لینا ہے کہ کون سے ذوی الارحام ہیں. چچا، حقیقی اور الاتی یہ چوتھے درجے کے اسبا تھے. حقیقی چچا اور الاتی چچا یہ چوتھے درجے کے اسبا تھے. یہ ذوی الارحام کی فہرست سے نکل گئے، یہ ذوی الارحام نہیں ہے. اخیافی چچا اسبا نہیں تھا، جیسے اخیافی بھائی اسبا نہیں تھا، وہ ذوی الفروز میں آتا تھا، اس کی اولاد آتی تھی. اخیافی چچا کیا ہے؟ وہ اسبات میں بھی نہیں آتا، وہ ذوی الفروز میں بھی نہیں آتا. پہلا وارث ذوی الارحام میں جو آئے گا وہ کون ہوگا؟ اخیافی چچا. حقیقی پھوپھی، الاتی پھوپھی، اخیافی پھوپھی، تینوں قسم کی پھوپھیاں ذوی الارحام میں، کیونکہ اصحاب فروز میں بھی نہیں ہے، اسبا بھی نہیں ہے. ساری کی ساری پھوپھیاں ذوی الارحام ہیں. سارے کے سارے ماموں ذوی الارحام ہیں. ساری کی ساری خالائیں ذوی الارحام ہیں. تو گویا کہ اس میں ہمارے پاس کون بچا؟ چوتھی جہت کے وارثوں میں ہمارے پاس بچا اخیافی چچا، تینوں قسم کی پھوپھیاں، تینوں قسم کے ماموں، تین قسم کی خالیں. یہ سب کا ایک ہی درجہ ہے، یہ ایک درجے کے وارث ہیں. درجہ دوم کے وارث ان کی اولاد ہوگی. درجہ دوم کی وارث ان کی اولاد ہوگی. ان میں کیا ہوگا؟ آپس میں یوں ہی مقابلہ کر کے دیکھیں گے. وہ کیا ہوگا؟ ان میں ایک تو یہ ہوگا کہ اگر یہ موجود ہیں تو ان کی کسی میں سے کسی کی اولاد آ جائے
مثلاً پھوپھی موجود ہے تو ماموں کی اولاد بھی اگر ساتھ آ جائے، ماموں ذات بھائی بھی یا بہن بھی، تو وہ وارث نہیں ہوگا، کیونکہ پھوپھی پہلے درجے کی ہے، ماموں کا بیٹا دوسرے درجے کا ہے۔ ماموں ہو جاتا ہے، ساتھ پھوپھی کی اولاد ہو جاتی ہے، وارث نہیں ہوگی۔ ایک تو آگے ان کا درجہ، دوسرا ہم نے دیکھا کہ وارث و غیر وارث کے ذریعے سے کچھ جڑ رہے ہیں یا نہیں جڑ رہے، اس اعتبار سے بھی دیکھیں گے، یہاں پر اس طرح کی کوئی صورت ہے نظر نہیں آتی۔ تیسرا ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آپس میں ان کی قوت، حقیقی پھوپھی کے ہوتے ہوئے الاتی پھوپھی نہیں، الاتی کے ہوتے ہوئے خیافی نہیں، حقیقی ماموں بھی ہے الاتی بھی ہے تو حقیقی لے گا الاتی، الاتی ماموں ہے خیافی بھی ہے، الاتی لے گا خیافی نہیں۔ خالوں میں بھی یہی آپس میں قوت کے اعتبار سے مقابلہ۔ اس طرح اگر ماموں اور خالہ ہیں تو ماموں کو دگنا ملے گا، خالہ کو سنگل ملے گا۔ پھر یہ بھی دیکھیں گے ہاں کہ مرد کے ذریعے سے جڑ رہے ہیں یا عورت کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، مثلا پھوپھی کی بیٹی اور ادھر آ جاتا ہے ماموں کا بیٹا، ٹھیک، تو یہ چیز بھی دیکھنے والی ہوگی، لیکن کب؟ جب ان کی سائڈ ایک ہوگی، پھوپھی کی بیٹی اس کی دوسری سائڈ ہے، یہ دادا سے آ رہی ہے اور یہ ان کی دوسری سائڈ ہے۔ ہاں ایک چیز دیکھی جائے گی، وہ کیا کہ یہ آ رہی ہے پھوپھی، اپنا خالہ آ رہی ہے نانا کے ذریعے سے اور پھوپھی آ رہی ہے دادا کے ذریعے سے، پھوپھی اور خالہ دونوں موجود ہوں تو پھوپھی وارث کے ذریعے سے جڑ رہی ہے اور خالہ غیر وارث کے ذریعے سے جڑ رہی ہے، پھوپھی کو ترجیح ہوگی۔ یہ تیسری قسم کے ذوی الارحام وارث ہوں گے، جیسے ہم نے مقابلہ کیا۔ اب ہم اس کو اکٹھا کر کے دیکھ لیتے ہیں آسانی کے لیے۔ چار جہتیں ہیں ورثاء کی۔ نمبر ایک آدمی ہے، اس کی اولاد، اولاد میں کون آتا تھا؟ اولاد میں قریب قریب آتے تھے، سب سے پہلے سٹیپ میں نواسا اور نواسی، دوسرے سٹیپ میں آتے تھے پوتی کی اولاد جمع نواسا نواسی کی اولاد۔ یہ پہلی جہت ہوئی۔ دوسری جہت اوپر کی، جس میں آیا تھا نمبر ایک پہلی سمت میں نانا، نانا کے اوپر کون آئے تھے؟ دادی کا باپ، نانا کا باپ جمع ماں اور نانی کا باپ۔ یہ دوسری جہت چلی گئی۔ تیسری جہت، یہ پہلی جہت تھی، تیسری کون آ گئی؟ اخیاتی بھائی کی اولاد۔ تیسری میں آ گئے حقیقی بھتیجی، الاتی بھتیجی، اخیافی بھتیجے، بھتیجا، بھتیجی اور سارے قسم کے بھانجے بھانجیاں۔ یہ تیسری جہت میں آتے ہیں۔ چوتھی جہت میں کون آتے ہیں؟ اخیافی چچا، ساری پھوپھیاں، ماموں، خالائیں، یہ چوتھی جہت۔
جیسے ہم نے اسبا میں پڑھا تھا اولاد اوپر اصول، پھر اصول کی فرو، پھر اصول کے فرو، یہاں پر بھی سب سے پہلی جہت ہوگی نواسا نواسی، دوسری جہت ہوگی نانا اور اوپر والے، تیسری جہت ہوگی بھتیجیوں کی بھانجیوں کی بھتیجوں کی، چوتھی ہوگی چچے پھوپھیاں ماموں اور خالہ۔ ان کا آپس میں مقابلہ یوں کریں گے، اگر ایک آدمی فوت ہوتا ہے اس کا نواسا بھی ہے اس کا نانا بھی ہے، مرنے والا زید ہے، زید نے پیچھے اصحاب فروض میں سے کوئی نہیں چھوڑا، اسبا میں سے کوئی نہیں چھوڑا، یا اصحاب فروض میں تو صرف مرد مرد بیوی یا بیوی مرد خامد ہے، کوئی نہیں اور، اس کا ایک نواسا ہے ساتھ اس کا نانا بھی ہے، ہم کس کو دیں گے؟ ہم نواسی کو دیں گے، نانے کو نہیں دیں گے، کیونکہ نواسا یہ پہلی جہت میں ہے۔ پہلے اولاد دیکھیں گے، جیسے اسبا میں ہم پہلے اولاد دیکھتے تھے، اسبا میں پہلے اولاد دیکھتے تھے، بیٹا اسبا میں پہلے آتا تھا، باپ دوسری جہت کا تھا، باپ بھی کسی کا ہے بیٹا بھی ہے، اسبا میں بیٹے کو ملے گا باپ کو نہیں ملے گا۔ یوں ہی ذوی الارحام میں نواسا بھی ہو نانا بھی ہو، نواسے کو ملے گا نانے کو نہیں ملے گا۔ کسی کا نانا تھا نواسا نہیں تھا، نواسوں کی آگے اولاد نہیں تھی، کسی کا نانا موجود تھا ساتھ اس کی حقیقی بھتیجی یا علاتی بھتیجی یا اخیافی بھتیجا بھتیجی یا بھانجوں میں سے کوئی موجود تھا، ہم بھانجوں بھتیجیوں کو دیں گے یا نانے کو دیں گے؟ ہم نانا کو دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نانا کی جہت دوسری ہے، ان کی جہت تیسری ہے۔ اب اگلی مثال، اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا، اس کی یہ جہت میں سے کوئی حقیقی بھتیجی، علاتی بھتیجی یا اخیافی بھتیجا بھتیجی، بھانجوں میں سے کوئی فرد موجود ہے یا زیادہ ہے، ساتھ اس کی اخیافی چچا بھی موجود ہے یا پھوپھیاں موجود ہیں یا ماموں خالائیں موجود ہیں، تو کیا ہم اس کے اخیافی چچا کو دیں گے یا حقیقی بھتیجی کو دیں گے؟ ہم بھتیجی کو دیں گے، چچا کو نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی تیسری جہت ہے، ان کی چوتھی جہت۔ اس کو کہتے ہیں جہت میں مقابلہ، کہ جیسے اسبا کے اندر چار جہتیں تھی، بیٹا پوتا پہلی جہت میں تھی اسبا میں، باپ دادا دوسری جہت میں تھے، بھائی تیسری جہت میں تھے، چچے حقیقی اور علاتی چوتھی جہت میں تھے، بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ محروم، باپ کے ہوتے ہوئے بھائی محروم، بھائیوں کے ان کی اولادوں کے ہوتے ہوئے اس جہت کے ہوتے ہوئے چچے محروم۔ یوں ہی پہلی جہت نواسا یا نواسی ہے، ان کی نسلوں کے ہوتے ہوئے اوپر والے نانا یا اوپر والے محروم۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر نانا اور وہ والے ملیں گے، وہ ہیں تو پھر اس تیسری قسم کو نہیں ملے گا، یہ ہیں تو پھر چوتھی قسم کو، اگر یہ تینوں قسمیں نہ ہو تو پھر چوتھی کو مل جائے گا، کیونکہ یہ سارا مال لے لیتے ہوتے ہیں۔ یہ ذوی الارحام کی صورت تھی، باقی ان کی تفصیلات جتنے بھی تقریباً اکثر اوقات میں نے عرض کر دی ہیں۔ تو یہ جہت میں مقابلہ کر کے ہم پہلے دیکھیں گے کہ پہلی جہت میں کون آ رہا ہے، دوسری میں کون آ رہا ہے، پھر آپس کا مقابلہ الگ ہوگا کہ نواسا نواسی ہیں تو یہ والے ہیں، تو یہ آپس میں درجہ کے اعتبار سے وہ بتا چکا ہوں، وارث و غیر وارث ہو گیا، مذکر مؤنث کے وارث سے آ رہے ہیں، آپس کا پھر مقابلہ ہو جائے گا، قوت میں مقابلہ، یہ ساری چیزیں یہ ساری بعد میں ہوگی، پہلی جہت کا مقابلہ ہوگا۔